ماشاءاللہ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، جس کا شدت سے رہا انتظار آ ہی گیا۔ واعظ بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں بھی اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ آئیے اس شعر کے ساتھ روح اجلاس صوبہ گجرات کے عظیم درسگاہ جامعہ اشرفیہ راندیر کے ممتاز اور مایہ ناز استاد حدیث حضرت مولانا مفتی آصف صاحب مظاہری دامت برکاتہم کو مسند خطابت پر جلوہ افروز ہونے کی دعوت پیش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنات سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق وقال تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ جا زندگی مدینہ سے جو کہ ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لیں، بوبکر سے آئینہ عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ واجب الاحترام علماء کرام اور مہمانان عظام اور میرے عزیز اور چہیتے، دل کی گہرائیوں سے تمام حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اخلاص کے ساتھ صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رب کریم ہم سب کو عمل کے جذبے سے کہنا اور سننا نصیب فرمائے۔ اور آپ سے یہی پھر سے درخواست کرے گا یہ عاجز کہ تھوڑا گھومنے کا ماحول، بات چیت کا ماحول بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ بات سننے کی ہم کوشش کریں۔ آج ہمارے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ دارالعلوم محمودیہ کے سالانہ جلسے کی مناسبت سے ہم سب یہاں پر حاضر ہیں، اور اس عظیم موقع پر دو خوش نصیب طلباء نے تکمیل حفظ قرآن مجید کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو حافظ قرآن،
داعی قرآن، حامل قرآن، ناشر قرآن بنائیں، اور رب کریم ہم سب کے دلوں کو قرآن مجید کی بہار بنائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا۔ تو یہ مدرسہ انتہائی آج کے موقع پر خوشی منا رہا ہے کہ دو عظیم طلباء نے دو عظیم نسبتیں اپنے ساتھ جوڑی ہیں کہ آج سے ان کا نام حافظ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے مدرسے کے ذمہ دار حضرت مولانا تجمل صاحب اور دیگر تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام، ان سب کی خدمت میں یہ عاجز خلوص قلب کے ساتھ، دل کی اتاہ گہرائیوں کے ساتھ بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہے کہ آپ سالانہ جلسہ ہم سب منا رہے ہیں، اور ان تمام بچوں کو بھی بہت مبارکبادی دیتا ہے جنہوں نے یہاں اسٹیج پر آ کر اپنا پروگرام پیش کیا۔ ان سب کے لیے بھی ڈھیروں مبارکبادی ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہے، مولانا تجمل صاحب کا بھی شکر گزار ہے کہ اس عاجز کو اس قابل سمجھا گیا کہ آپ کے اس سالانہ جلسے میں یہ بندہ بھی حاضر ہو سکے، اور اس کو اس قابل سمجھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا کے حسن ظن کو قبول فرمائے اور ان کے حسن ظن کے مطابق اس گنہگار کو بنائے۔ تو بہرحال ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ دو بچوں نے حفظ قرآن مجید مکمل کیا ہے، جس کی وجہ سے اس مجلس کی نسبت اور اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ محترم سامعین، بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہمارے لیے ہدایت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی دو چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب، اور نمبر 2 جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہر مسلمان کا گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جن دو چیزوں میں آپس میں رشتہ ہوتا ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے پر حق ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں اس کو سمجھیے۔ پہلا حق یہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ جتنی دوسری آسمانی کتابیں ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں لفظ یہ ہے ما خرج منہ، یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحِ، جبکہ دوسری کتابوں کا حال یہ ہے کہ وہ تختیوں کی شکل میں لکھ کر دے دی گئی، لیکن قرآن مجید کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اللہ نے اس کا تکلم فرمایا۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے۔ اب یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا ہے، اس میں میسج کیے جاتے ہیں۔ برائے مہربانی بچوں کا شور آپ کم کرنے میں جتنی مدد کریں گے اتنا ہمارے لیے آسان رہے گا۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹیڈیم میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے، 5 ادھر گھوم رہے 10 ادھر گھوم رہے۔ ماحول بننا اور بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ چائے کا ماحول بھی ابھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں بھی کوئی آرٹ نہیں بتانا، جو بھی بات بولنی ہے وہ دماغ کی حضوری سے بولنی ہے، تو یہ انتشار ذہنی کے ساتھ بات کرنا مشکل ہے۔ بہرحال مثال یہ سمجھیے کہ یہ میسج کا دور ہے۔ واٹس ایپ پر میسج کرتے ہیں نا، تو 2 طرح کا میسج کرتے ہیں۔ ایک تو لکھ کر میسج کرتے ہیں، ٹائپ میسج، اور ایک ہوتا ہے وائس میسج، بول کر کرتے ہیں۔ آج کل کے بچے تو بہت ہوشیار ہو گئے،
چھوٹے چھوٹے بچے فون استعمال کرنے میں اتنے ماہر ہو گئے کہ ابھی وہ ایک بچے نے بتایا کہ وہ فنگر پرنٹ سے فون بند کرتے ہیں تو ماں باپ بچوں کو فون ہاتھ لگانے نہیں دیتے، سختی کرتے ہیں. تو وہ اماں کا فون بچی نے لیا، 3-4 سال کی بچی ہوگی، ماں سوئی ہوئی تھی اور نیند میں اماں کا ہاتھ پکڑا تو ماں سمجھی کہ بچی مجھے پیار کر رہی ہے، میرا ہاتھ لے رہی ہے، اور امی کا انگوٹھا لے کے فون چالو کر کے اپنا کام شروع کر دیا. تو ایسے 2 نمبر ہی آج کے بچے کر رہے ہیں. بہرحال تو ٹیکسٹ میسج ہوتا ہے. اب بچے لوگ یہ بھی 2 نمبر ہی کرتے ہیں کہ امی کا فون اٹھایا اور ابا کو ٹیکسٹ میسج کر رہے کہ آج رات میں 1 کلو سیب، 1 کلو چیکو، 2 جو ہے پپیتے، یہ سب لے کے آنا. میسج بچہ کر رہا ہے، کس کے؟ امی کے فون سے. تو ابو جی کیا سمجھ رہے ہیں کہ بیگم میسج کر رہا ہے. لکھ کون رہا ہے؟ بچہ لکھ رہا ہے. تو 2 نمبری کا چانس ہے یہ میسج میں. لیکن وائس میسج میں 2 نمبری ہو سکتی ہے. سامنے والا فوراً سمجھ جائے گا کہ بھائی جس کا نمبر ہے یہ اس کی آواز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کتاب اللہ ٹیکسٹ میسج یا ٹائپ میسج کی طرح ہے اور کلام اللہ وائس میسج کی طرح ہے. تو قرآن مجید کی شان یہ ہے ما خرج منہ، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام. ہمیں اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ جو کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہے، میری ناپاک زبان، میرا ناپاک وجود اللہ کے اس کلام کو پڑھتا ہے. آج لوگ خامخواہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ فلاں شاعر اور فلاں آدمی کا گایا ہوا گانا اور فلاں کا پڑھا ہوا کلام میں پڑھتا ہوں. ارے اللہ کے کلام سے بڑھ کر تو کسی کا کلام نہیں. اگر اس کلام کو کس نے پڑھ لیا تو اس کی نسبت سب سے اونچی نسبت. ابھی یہ 2 بچوں نے حفظ مکمل کیا. اب آج سے ان کے نام کے آگے حافظ لگے گا، ہے نا؟ حافظ لگے گا. حافظ کون ہے؟ اصل حافظ کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ نے بتایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اصل حافظ تو ہم ہیں، یعنی اللہ کی ذات. لیکن انہوں نے محنت کی، ان کے اساتذہ کرام نے محنت کی. اس محنت کا انعام، ان کو بہت سارے انعام ملے، کپڑا ملا، اعزاز ہوا، اکرام ہوا. یہ ہار کے بارے میں ایک بات یہ گنہگار یہ کہے گا، ہار تو ہارنے والوں کو دیا جاتا ہے، ہم تو جیتنے آئے ہیں، ہمیں ہار کی ضرورت نہیں ہے. ہار ہارنے والوں کو دیا جائے، اگرچہ لوگ دنیا جیتنے والوں کو دے رہی ہے. تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی، حافظ اللہ ہے. لیکن وہ نام اس قربانی کے صدقے میں آج سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دے دیا. تو کتنے بڑے شرف کی بات ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. ان کی شان یہ ہے کہ صاحب روح المعانی نے اپنی تفسیر میں ایک بات لکھی ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم اس کی حفاظت کریں گے. سوال یہ کہ کہاں ان کی حفاظت ہوگی؟ اس کلام مقدس کی حفاظت کی جگہ کیا ہوگی؟ تو صاحب روح علامہ آلوسی فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ فِي قُلُوبِ أَوْلِيَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ کے ولیوں کے دلوں میں اللہ اس کلام کی حفاظت کریں گے. تو صاحب روح کی تفسیر کے مطابق ہر حافظ قرآن اللہ کا ولی. اس لیے ہم ارادہ کریں، ہم اپنی ذات کو تو ولی نہ بنا سکے، کم سے کم ہم اپنے بچوں کو ولی بنائیں. اور حافظ وہ بنیں گے، فائدہ ان کا بھی ہوگا اور ماں باپ کا بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اور معذرت کے ساتھ یہ عاجز یہ کہے گا آج کے دور میں حافظ بننے والوں کا یہ اکرام ہوا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ہم اس پر بھی شکر گزار ہیں. لیکن ہماری توقعات اس سے اور بڑھ کر ہیں کہ آج کے دور میں حافظ قرآن مجید کا
تکمیل حفظ کے دین بہت زیادہ اعزاز ہونا چاہیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل سکے کہ حافظ قرآن کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ ظاہر کی طرف جا رہی ہے، ظاہر میں کیا مل رہا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی دنیا ہے۔ اسکول میں اور مدرسے کی پڑھائی میں ایک فرق یہ بھی ہوتا ہے، بچہ اسکول میں اس لیے بھی خوشی خوشی جاتا ہے کہ وہاں کچھ لالچیں اس لیے دے دی جاتی ہے کہ آپ کو چاکلیٹ ملے گی، بسکٹ ملے گا، پھولا ملے گا، اور مدرسے میں ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، بس روکھا سوکھا۔ مکتب کی بات کر رہا ہوں، مدارس میں تو ہوتا ہے الحمدللہ کھانا ہی مل رہا ہے۔ تو یہ لبھانے کا دور ہے، پرکشش۔ اپنی چیز کو جو جتنا پرکشش بنائے گا سامنے والے کے لیے اس کو لینا اتنا آسان ہو جائے۔ آج ایک مصیبت مدارس کے بارے میں، مکاتب کے بارے میں یہ بھی ہو گئی، چونکہ یہ لبھانے کا دور ہے، اس پر یہ بات آئی کہ ایک بچہ اپنے گھر میں مستی کر رہا ہے تو ممی اس کو کیا بولتی ہے؟ کسی نے ایسا سنا کہ ممی نے ایسا بولا ہو کہ اگر بہت مستی کرے گا تو تیرے اسکول کے ٹیچر کو بول دیں گے؟ کبھی ایسا نہیں سنا، لیکن بارہا اس قانون نے ایسا سنا ہے، دیکھ مستی کرے گا تو بلاؤں تیرے مولانا کو ڈنڈا لے کے، بلاؤں مولانا کو۔ تو ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ذہن سازی کیا ہو رہی ہے کہ مولانا از اے ویری ڈینجرس مخلوق۔ مولانا کوئی ڈینجر مخلوق کا نام ہے۔ کوئی نہیں بولتا کہ اسکول کے ٹیچر کو بلاؤں، بولتے مولانا کو بلاؤں۔ تو اس سے بچے کا ذہن کیا بنے گا کہ مولانا کبھی نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو ڈنڈے والے آدمی کا نام ہے۔ تو ہمارا ہر جملہ بچے کی تربیت کرتا ہے، ہر چیز میں، ہر جملے میں ہمیں بچے کی تربیت کا پورا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ یاد آ گئی، آج کے دور میں بچے جو بہت تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں نا، اس کی 3 وجہ سنی۔ آج کے بچے جو بہت تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں اس کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ کن فیکون والا معاملہ کرتے ہیں۔ کن فیکون والا معاملہ کا کیا مطلب؟ کہ بچے نے جو بولا ابا یہ ہونا، لے بیٹا، بچے نے جو مانگا وہ اس کو دلا دیا، اس سے بچہ بگڑے گا۔ ماں باپ کا نظریہ یہ ہے کہ بچے نے اگر کوئی چیز مانگا ہے تو اس کو وہ دینا کہ نہیں دینا، اس کا فیصلہ اس بات پر وہ کرتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے افورڈیبل ہے یا نہیں، یعنی اس کا خرچہ ہم برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہاں تو لے بیٹا، آئی فون ہونا، ہاتھی کا ٹیبلیٹ ہونا، جو ہونا لے۔ دیکھتے کیا ہے کہ ہم اس کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ کبھی کبھار تو ماں باپ میں اختلاف ہو جاتا ہے، ماں منع کر رہی ہے، باپ بول رہا ہے ارے میں اس کے لیے تو کما رہا ہوں، اس کو نہیں دلاؤں گا تو کس کو دلاؤں گا؟ ارے بھائی اللہ نے مال دیا تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ معیار یہ نہیں ہے، معیار یہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز اس کے نفع کی ہے یا نقصان کی، اس کو دلانے سے اس کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یہ سوچ کر وہ چیز اس کو دینا ہے، نہ کہ یہ سوچ کر کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے یا نہیں۔ یہ بچے کو بگاڑنے والی بات۔ دوسری وجہ کہ بچوں کو بہت زیادہ تناسانیاں، ویری لگژریس لائف، ہر طرح کی سہولت دینا، یہ بچوں کو بگاڑتا ہے۔ ایک 17 سال کا بچہ ہے، اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی ناخن کاٹے؟ بولے نہیں مجھے آتا ہی نہیں، آج بھی میری ممی کاٹتا ہے۔ کتنا بڑا زندگی کا ایک کام ہے، ہر ہفتے کا کام ہے، اب وہ بچہ کب سیکھے گا؟ ایک بچے کو پوچھا کبھی تو نے کوئی پلیٹ کوئی برتن دھویا؟ بولے نہیں میرے گھر میں 5 کام والیاں ہیں، تو میں کہا کوئی برتن دھو۔ بہت اچھا ہے 5 کام والیاں ہیں، لیکن بھائی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، زندگی میں دھوپ شام دھوپ چھاؤں آتی رہتی ہے، پتہ نہیں زندگی کا رخ کہاں پلٹ جائے۔ تو اپنے بچوں کو اسٹرگلنگ، مجاہدہ سکھانا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز جس سے بچے بگڑتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کی بیجا حمایت کرنا، غلط فیور کرنا۔ اس کی مثال سنیے، ہمارے بچے کے بارے میں کسی نے آ کر بولا
کہ آپ کے بچے نے یہ کام کیا، یہ حرکت کی، ہم کو معلوم ہے کہ میرا بچہ ایسی حرکت بار بار کرتا ہے، اس سے پہلے بھی کر چکا ہے، تو ہم اپنے بچے کو سمجھانے کے بجائے کیا کرتے ہیں، جو شکایت لے کر آیا ہے اس کو اپنے بچے کے سامنے کیا بولتے ہیں، بھائی آپ کو میرے بچے سے پرابلم کیا ہے، جب دیکھو تب میرے بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہو، اس کی شکایت کرتے رہتے ہو، آپ کو میرے بچے سے کیا تکلیف ہے، ایسا بولتے ہیں۔ بچہ سب سن رہا ہے اور اندر اس کے لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ دوسری بار پھر کروں گا، کہ ابا فیور تو میری کرتے ہیں نا۔ تو یہ چیز بچوں کو بگاڑتی ہے۔ اگر اپنے والے نے غلط کیا ہے تو غلط کو غلط ماننا سیکھنا آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور آج کے دور کی ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ آدم علیہ السلام اور شیطان رجیم، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ شیطان کی نہیں۔ شیطان نے غلطی کی تو اس نے مانا نہیں، اس نے حجت بازی کی، لاجک پیش کی۔ کیا کیا؟ ما منعک ان تسجد، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے لاجک پیش کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور میں آگ سے پیدا ہوا، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ اس نے لاجک اور حکمت اور حجت بازی پیش کی۔ جبکہ ہمارے ابو نے کیا کیا؟ بھول ہو گئی، چوک ہو گئی تو کیا کیا؟ مان لیا، ظلمنا انفسنا، معافی مانگ لی۔ تو ہمیں ہمارے ابو والی صفت، آدم علیہ السلام کی صفت کہ بھول ہو جائے تو اپنی غلطی کو مان لو، خامخواہ حجت بازی مت کرو، ایسا تھا ویسا تھا، یہ 2 نمبری چھوڑ دو۔ تو بہرحال بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ یہ 3 چیزیں ہمارے بچوں کو بگاڑتی ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات ذکر کی جا رہی تھی کہ اللہ کی کتاب کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا۔ دوسرا، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ دیکھو ہم لوگ کتنے ٹائم کھانا کھاتے ہیں؟ 3 ٹائم۔ اس کو تو ہم نے فرض عین بنا لیا، بیچ میں مستحب، نفل، سنت کے نام پہ اور بھی بیچ میں آتے رہتے ہیں، اور اتنا پکا فرض ہے یہ کہ رمضان میں بھی نہیں چھوٹتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان روزے کا مہینہ ہے تو روزہ بھوک کا نام ہے۔ ہمارے یہاں سورت میں کھانے پینے کے ہر جگہ بہت اسٹال لگتے ہیں، تو ہمارے یہ غیر بھائی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ تمہارا کھانے کا مہینہ کتنے دن بعد آنے والا ہے؟ وہ جو سب دکانیں لگتی ہے کھانے پینے کی، وہ کھانے پینے کا وقت کب آنے والا ہے؟ وہ بھوک کا مہینہ، لیکن ہم نے ہمارے طرز عمل سے انسانیت کو یہ بتایا کہ یہ بھوک کا نہیں، یہ اور کھانے کا مہینہ۔ تو وہ ہم کو پوچھتے ہیں کہ وہ کھانے کا مہینہ کب آئے گا؟ بہرحال، تو دوسری بات اس کے الفاظ کا صحیح کرنا، تلاوت کا اہتمام کرنا۔ نمبر 1 اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا، دوسرے نمبر پر اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ تلاوت کے ذیل میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ کھانا پینا، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے جسم کی غذا ہے، ہماری روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے۔ ہماری روح برسوں سے بیمار ہے، اس بیمار روح کی دوا اور غذا اللہ کا ذکر اور قرآن مجید کی تلاوت ہے، جس سے ہم دور ہیں۔ ہم نے طاقوں میں سجا دیا ہے، رمضان آئے گا تو قرآن شریف پڑھیں گے، موت میت ہوگی تو یاسین شریف پڑھیں گے، اور اگر کسی کے دکان مکان کی اوپننگ ہوگی تو کچھ ختم کر لیں گے۔ قرآن مجید اس کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید تلاوت کے لیے ہے، ہدایت کے لیے۔ تو دوسرا حق اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا۔ کھانے کا ہمارے یہاں اتنا اہتمام ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ اس کی تائید کرنا۔ ایک بندے کا پیٹ خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ اب اس نے طے کر لیا کہ آج تو میں کھا ہی نہیں پاؤں گا رات میں، پیٹ بہت گڑبڑ ہے، کھا لیا تو پھر رات بھر بیکار ہو جائے، ہے نا؟ ایسا ہو جاتا ہے۔
اب اس کا نفس اس کو کیا بولتا ہے پتہ ہے؟ یار ایک کام کر لے، کھائے بغیر کیسے سوئے گا تو ایک کام کرنا، دہی کھچڑی کھا لے. یعنی کھانا نقصان دے رہا ہے، عزم مصمم ہے نہیں کھاؤں گا، اور پتہ ہے کہ بار بار کے دھکے دفتر قادیان کے ہو رہے ہیں، پھر بھی ذرا کڑی کھچڑی، تھوڑا دہی کھچڑی کھا لے تو آسرا ہو جائے. یعنی اتنا اس کو لازم پکڑا ہے، اگر اس دن نہیں کھائے گا تو کیا مر جائے گا؟ نہیں مرے گا، لیکن پھر بھی کھاتا ہے. کیوں؟ جسم کی غذا ہے. تو روح کی غذا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. تو دو حق سمجھ گئے، اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا، دوسرا اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے مخارج، اس کا تلفظ، اس کا پروناؤنسیشن صحیح ادا کرنا. عربی زبان بہت نازک ہے، ہمارے بہت سارے لوگ الف سے یا تک ان کا مخرج صحیح نہیں. مثلا قرآن شریف میں ایک ورڈ ہے قلب، بڑی قاف سے، اس کا معنی ہوتا ہے دل. اگر آپ اس کو قلب پڑھیں گے چھوٹی قاف سے تو اس کا معنی کتا ہو جائے گا. یہ قرآن شریف صحیح کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. افسوس یہ ہے کہ بچپن سے 55 گزر گیا، ہماری سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں. ایک آدمی نیا کاروبار شروع کرتا ہے تو اس لائن کے دسیوں ماہرین سے ایڈوائز لیتا ہے، مشورے لیتا ہے. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم کوئی مولانا صاحب، قاری صاحب کے پاس گئے کہ ذرا میری سورہ فاتحہ تو سنو، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور ذرا سن کر بتاؤ کہ کتنے % اس میں غلطی ہے اور اچھائی ہے، کتنی محنت کی ضرورت ہے. ہمیں کبھی اس کی فکر نہیں. تو اس کی فکر کریں گے. اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا، تلاوت کا اہتمام کرنا، اور اس کے تلفظ کو صحیح کرنا، اس کی محنت کرنا. اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے، ہر عمر میں اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. موبائل میں اگر کہیں پھنس جاتے ہیں نا تو دادا جان پوتے کو بولتے ذرا ڈاؤن لوڈ کر کے دینا بیٹا. وہاں تو شرم نہیں آتی ہے کہ بیٹا یہ کیسے کریں گے ذرا بتا. آرام سے پوچھتے ہیں، بلا شرم کے پوچھتے ہیں. تو پھر اللہ کی کتاب صحیح کرنے میں کیا شرم کی بات ہے؟ اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا. آپ میرے ساتھ یاد کرو، اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا، تلاوت کا اہتمام کرنا، صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنا، اور نمبر 4 اس کے معانی اور میننگ کو سمجھنا، اس کے مطلب کو سمجھنا. یاد رکھیں قرآن مجید کے نازل ہونے کا اصل مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت کب ملے گی، صحیح راستہ کب ملے گا؟ جب ہم اس کے معانی کو سمجھیں گے. اور اگلا حق یہ ہے کہ اس معانی کو سمجھ کر اس کے مطابق اس پر عمل کرنا. اور آخری حق یہ ہے کہ جو سمجھا ہے اس کو امت تک پہنچانا، چاہے جس ذریعے سے ہو، دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کے ذریعے سے ہو، مدارس کے ذریعے سے ہو، مکاتب کے ذریعے سے ہو، خانقاہ کی محنت کے ذریعے سے ہو، جس ذریعے سے بھی ہو اس کو امت تک پہنچانا. تو آپ کی خدمت میں 6 حق بتائیں، آپ میرے ساتھ پھر سے شمار کرو. اللہ کی کتاب ہونے پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس کے مخارج کو صحیح کرنا، اس کے میننگ اور معانی کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے پیغام کو امت تک، انسانیت تک آگے پہنچانا. یہ 6 حق ہر مسلمان پر قرآن مجید کے ہیں. ہمیں اس کو ادا کرنا ہے، اور اسی کی فکر کے لیے ہمارے یہ مدارس اور مکاتب ہیں. یہ مدارس اور مکاتب میں یہی محنت ہو رہی. آج علم کو 2 حصوں پر تقسیم کیا گیا کہ ایک ماڈرن ایجوکیشن ہے اور ایک علم دین ہے. اس کو 2 حصوں پر آج تقسیم کیا گیا. سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں 97-98% بچے اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، اور 2-2.5% بچے یہ دارالعلوم اور مدارس میں پڑھتے ہیں. ایک بات یہ عرض کی جاتی ہے کہ یہ جو مدارس میں بچے پڑھتے ہیں ان کو سائنس بھی پڑھنا چاہیے،
ان کو فلاں بھی پڑھنا چاہیے، ان کو ماڈرن ایجوکیشن اور عصری تعلیم بھی لینی چاہیے، یہ بہت محنت کے ساتھ بولا جا رہا ہے۔ ہمیں عصری تعلیم سے کوئی اختلاف نہیں، اس دور میں اس کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لائر ہمارے اپنے ہوں، اس کی ضرورت آج کے دن ہی میں ہم محسوس کر سکتے ہیں جو آج فیصلہ ہوا۔ لائر ہمارا ہو، قاضی ہمارا ہو، ڈاکٹر ہمارا ہو، ہر فیلڈ میں ہمارے افراد کی ضرورت، لیکن بیلنس اور اعتدال کہ عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن دنیا کے لیے، یہ علم اتنا حاصل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور علم دین اور یہ مدارس کے علوم اتنا حاصل کرو جتنا آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ادھر آ کر کیا بولتے ہیں کہ آپ یہ بھی پڑھو، وہ بھی پڑھو، ان بچوں کو یہ بھی پڑھاؤ۔ آپ ماشاءاللہ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں، آپ اتنا درد دل رکھتے ہیں، لیکن ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ یہ جو 97% بچے جو اسکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں اور مسلمان کے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے ایمان پر جو نشانہ لگایا گیا ہے، ان کے ایمان اور عقیدے کی فکر کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کو جا کر کوئی کیوں نہیں بولتا ہے کہ بیٹا تم بھی اپنا قرآن شریف صحیح کرو، تم بھی اپنے عقائد اور ایمانیات کی درستگی کرو؟ ان کو جا کر کوئی نہیں بولتا ہے۔ کیا وجہ ہے جناب؟ آپ اتنے دیالو کیوں ہو رہے ہیں؟ 3% کی آپ کو اتنی فکر اور 90% کی کسی کو فکر نہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ اسی طرح اگر ماڈرن ایجوکیشن میں چند سبجیکٹ ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، فزکس ہے، میتھس ہے، حساب، تو وہاں ہر فن کا کوئی ماہر ہوتا ہے کہ بھئی یہ والے سر میتھس اور حساب کے ماہر ہیں، تو ان کو جا کے کوئی نہیں بولتا ہے کہ سر آپ فزکس میں بھی اسپیشلسٹ کرو، ان کو نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ بولے نہیں، ان کی ایک لائن ہے۔ تو بھائی یہ 97 کی بھی یہ مدرسے میں والوں کی بھی اپنی ایک لائن ہے، اس پر کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ ضرورت کا علم ہمارے لیے بھی ضروری ہے۔ عصری تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ آج کے دور میں پیٹ کا مسئلہ جوڑ دیا گیا ہے، ورنہ روزی کا مالک تو اللہ ہے۔ اور ایک عجیب مسئلہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ 1 سے 9 تک جو کلاسز ہیں اس میں لڑکا لڑکی الگ پڑھتے ہیں، اور پھر 10ویں سے کوئی ایجوکیشن شروع ہو گیا، دونوں ساتھ میں۔ جب ملانے کی گنجائش تھی تب الگ تھے، جب یہ دونوں آگ اور پیٹرول ہو گئے تو دونوں کو جمع کر دیا اور بولا آگ نہیں لگنی چاہیے۔ یہ فلسفہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ 10ویں میں لا کے ان کو کیوں چھوڑ دیا جا رہا ہے؟ کیا یہاں رشتے کروانے ہیں یا تعلیم دلوانی ہے؟ جب ملانے کی گنجائش تھی تب الگ الگ رکھے، جب آگ اور پیٹرول ہو گئے تو بولے اب دونوں مل جاؤ لیکن آگ نک کو لگے۔ یہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے آج کے دور میں سب سے زیادہ بنیادی ضرورت یہ عاجز اپنا جملہ کہے گا، مدارس ہو یا مکاتب ہو، بنیادی فکر اس بات کی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایسا علم ملے جس سے اللہ کی معرفت ہو جائے۔ رأس العلم معرفت اللہ، رأس العلم مخافت اللہ، خشیت اللہ، وہ علم جو اللہ کی پہچان کرا دے، وہ علم جو عمل پر مجبور کر دے، وہ صحیح معنی میں علم ہے۔ ورنہ وہ صرف نالج ہے، وہ صرف معلومات ہے۔ اصل علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرا دے، اللہ کا ڈر پیدا کرا دے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور اللہ کا ڈر ان لوگوں کو جو ہے، ان لوگوں کو ہے جو علماء حقانی۔ تو ہم اگر پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، اور اگر ان کے اندر اللہ کی پہچان نہیں آ رہی ہے، عبادتوں کا ذوق نہیں آ رہا ہے، اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، دعاؤں میں اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہو رہا ہے، تو پھر یہ ڈرنے کی بات ہے کہ صحیح معنی میں ہمیں علم کا مقصد نہیں مل رہا۔ ہمارے اساتذہ کرام جو پڑھانے والے ہیں، ان کی خدمت میں بھی ایک بات یہ عرض کرنی ہے جو یہ عاجز ہر جگہ عرض کرتا ہے کہ ہم علم دین پڑھانے والے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ سیلری اور تنخواہ کو لے کر کبھی کبھار ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو نا، وہ
دنیا دار آدمی کتنا کما رہا ہو، کتنی سہولتوں میں ہے، کتنی راحتوں میں ہے، میرے رب کا ارشاد ہے فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ کہ ان کا گھومنا یہ شہروں میں اور یہ گاڑیوں میں اور یہ عیاشیوں میں تمہاری نگاہوں کو خیرہ نہ کر سکے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے پاس رب کریم کی جو دولت ہے یہ رام شام اڈانی امبانی کے پاس نہیں ہے. میرے پاس اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. پھر آپ کو کوئی یہ پوچھے کہ مولانا کیا پڑھاتے ہو تو یہ مت بولو کہ جلالین شریف کا متن پڑھاتے ہیں. شان کے ساتھ کہو، آن بان کے ساتھ کہو، فخر کے ساتھ کہو کہ بندہ خادم قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب پڑھاتا ہوں. آج دنیا والوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ سب سے اونچی پوسٹ کون سی ہے، سب سے اونچی ڈگری کون سی ہے، تو ڈیفرنٹ جواب ملیں گے، مختلف جواب ملیں گے. کوئی بولے گا سی ایم، کوئی بولے گا پی ایم، کوئی بولے گا ڈاکٹر، کوئی بولے گا انجینئر. جس کی جیسی سوچ ویسی اس کے نزدیک اونچی پوسٹ. لیکن صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے اونچی پوسٹ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے اونچا طبقہ امت کا وہ ہے جو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. یہ سب سے ٹاپ کلاس طبقہ ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے ہمیں یہ بشارت مل رہی ہے تو ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں. بس ضرورت ہے ہمارے بچے اور ہم عمل والے بن جائیں، اللہ کے تعلق والے بن جائیں، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آج ہمارے اندر ذوق عبادت کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ لاک ڈاؤن ہوا، مسجدیں بند ہوئی، اللہ کی طرف سے سہولتیں تھیں، اللہ کی طرف سے بلایا گیا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف بلایا گیا. ہم نہیں گئے، اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا. ماں جب اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے نا تو آخری کام یہ کرتی ہے تو نکل جا میرے گھر سے، تیری شکل مجھے نہیں دیکھنا ہے، گیٹ آؤٹ میرے گھر سے. اللہ ہم سے ناراض ہوئے اور اپنے گھر کے دروازے بھی بند ہوئے. پھر بھی اگر نہ ہم سدھریں، پھر بھی ہمارے اندر ذوق عبادت پیدا نہیں ہوا، اچھا دل پر ہاتھ رکھ کر ہم ایک بات کا جواب دیں، ہم سب جواب دیں کہ مسجدیں بند ہوئی، اس کے بعد مسجدیں کھلی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ مسجد کھلنے کے دن ہم نے 2 رکعت صلاۃ شکرانہ اس لیے پڑھی کہ یا اللہ آپ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے اپنے در کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت میں سورج جب سوا نیزے پر ہوگا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے. یوم لا ظل الا ظل، رب کریم کا سایہ ہوگا اور وہ سایہ 7 لوگوں کو ملے گا. اس میں ایک شخص وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے. مسجد کھلنے کے بعد کیا ہم نے 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھی کہ یا اللہ میں تو مسلمان تھا. مسلمان کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، پانی کے بغیر مچھلی کی زندگی کا وجود نہیں. مسلمان کے لیے مسجد کے بغیر زندگی کا وجود کیسے؟ ہم نے صلاۃ شکرانہ پڑھی. یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، ابھی بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. یا اللہ ہمارے 2 رمضان ایسے گزرے ہیں، یا اللہ اس رمضان کو اس مصیبت سے ہمارے لیے دور کر دیجئے. ہماری مسجدوں کے دروازے کھلے رہیں، عافیت کے ساتھ ہم اپنی عبادتیں ذوق اور شوق اور اہتمام کے ساتھ کریں. اس کے لیے ابھی سے دعا کرو. اور ان گنہگار کانوں سے اور ان آنکھوں سے ایک بات سنی اور دیکھی کہ جو مؤذن صاحب روزانہ یہ بولتے تھے کہ آؤ مسجد میں، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. عجیب منظر تھا وہ لاک ڈاؤن میں. کہ جو مؤذن صاحب یہ بولتے تھے اس دن وہ مؤذن صاحب یہ بولنے لگے آج سے مسجد میں مت آؤ. جن کا کام بلانے کا تھا
وہ روکنے لگ گئے. اللہ نے وہ دین دکھایا, پھر بھی ہم نہ سدھرے اور پھر بھی ہمارے اندر ذوق عبادت پیدا نہ ہو. یہ بہت بڑی محرومی ہے. بڑے مبارک دن آ رہے ہیں, بڑی مبارک رات آ رہی ہے. اس مبارک رات کے تعلق سے دو باتیں عرض کرنی ہیں. ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس وقت کئی سالوں سے ایک چیز رسمی یہ نکلی ہے, معافی نامہ. یہ سب کو معافی نامہ بھیج دیتے ہیں. بھائی یہ رسم ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگو اور سچی معافی مانگو. جس کا مال دبایا ہے وہ مال ادا کرو. صرف معاف کر دو بولنے سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مال معاف نہ کر دے. آج ہم لوگ کتنا دوسروں کا مال دباتے ہیں. ذرا سی دنیا کے دو پیسے کی لذت کے خاطر اپنی قبر کو, اپنی آخرت کو, اپنی عاقبت کو ہم برباد کر رہے ہیں. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے کسی کی بالشت بھر زمین ماری ہوگی, کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے. معاملہ آسان نہیں ہے. دنیا کی چند لذتوں اور چند کوڑیوں کے خاطر ہم اپنی قبر کو برباد نہ کریں. اس مبارک رات کے آنے سے پہلے اس کا حق ادا کریں. اچھا, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15ویں شعبان میں جو ہے نا رجسٹر بند ہوتے ہیں, نئے پرانے بند ہوتے ہیں, نئے کھلتے ہیں, تو معافی مانگ لینے سے پرانی نمازیں بھی معاف ہو گئی, پرانے حقوق اللہ بھی معاف ہو گئے. نہیں, وہ معاف نہیں ہوں گے. زندگی میں جو نمازیں قضا کی ہے, جو نمازیں چھوڑی ہے, ان کو ادا کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے, 15ویں شعبان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت معاف کرتے ہیں. آپ اپنے علماء سے بیانات میں سنیں گے, قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے بقدر, ان کے بالوں کی تعداد کے بقدر اللہ معاف کرتے ہیں. یہ حدیث آپ سنیں گے انشاءاللہ. مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ مختلف احادیث کی روشنی میں 14 گنہگاروں کی لسٹ ملتی ہے کہ ان 14 گناہ کرنے والوں کی 15 شعبان میں مغفرت نہیں ہوتی. وہ آپ اپنے علماء سے معلوم کریں. چند یہ عاجز گنا دیتا ہے, شرک کرنے والا, دل میں کینہ رکھنے والا, رشتے ناطے توڑنے والا, شراب پینے والا, ماں باپ کا نافرمان, قطع تعلق کرنے والا, گانا اور میوزک سے شغف رکھنے والا اور شراب کا عادی. یہ چند ایسے گناہ ہیں جن لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. آج کتنے لوگ ہیں بھائی بھائی سے بات بند کیے ہوئے ہیں, بہن بہن سے بات بنے, یہاں تک کہ سگی ماں سے بھی لوگوں کی باتیں بنے. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس ماں کے ساتھ سوتیلا سلوک. آج ایسا ہو گیا کہ 2 ماں باپ نے 10 بچوں کو مل کر سنبھال لیا تھا, لیکن 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال رہا. ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں کہ آج کل کے بوڑھے ماں باپ سب کو ایک دعا کی درخواست بہت کرتا ہے. کیا بولتے ہیں؟ میرے لیے دعا کرنا, ہمارے لیے دعا کرنا, اللہ ہم کو کسی کا محتاج نہ بنا. بوڑھے لوگ یہ دعا بہت کرتے ہیں, کرواتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ہمارے لیے یہ دعا کرنا, اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا. پتہ ہے وہ اس دعا کے پیچھے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ الفاظ یہ ہے, لیکن ان کا درد دل پیچھے یہ چھپا ہوا ہے کہ یہ 10 نالائق ہمارا کچھ کرنے والے نہیں ہیں. اللہ ہمارے ہاتھ پیر سلامت رکھے, ہمیں ان 10 پر بھروسہ نہیں ہے. وہ اندر یہ بولنا چاہ رہے ہیں, لیکن ظاہر میں صرف اتنا بول دیتے ہیں کہ دعا کرنا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. ایک سچا واقعہ آپ کو سناؤں. عرب میں ایک نیوز پیپر نکلتا ہے, اور ریاض اس کا نام. اس کا ہیڈنگ اور ٹائٹل یہ تھا, ایک مقدمہ ایسا بھی, انوکھا کیس. واقعہ یہ تھا کہ 2 بھائی تھے اور ان کی ایک ماں تھی. ماں کی عمر 90 ایئر اولڈ, 90 سال. بڑا بھائی 70 سال, چھوٹا بھائی 50 سال. اب ماں جو تھی نا, وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی. اس بڑے بھائی کا نام بھی نیوز پیپر میں تھا, محمد حیزان. تو ماں بڑے بھائی کے ساتھ رہتے. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. اتنا دل خوش ہو گیا کہ بچے لوگ اتنا شور کر رہے تھے, سب اتنے سائلنٹ بیٹھے. اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے. بہت دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو بہرحال ماں جو ہے نا وہ بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی. تو ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے درخواست کی کہ آپ اتنے وقت سے اماں جان کو رکھتے ہیں, آج سے اماں میرے ساتھ رہے گی. بڑے بھائی کو بگڑ گئے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے.
رشتہ داروں کے پاس بات گئی، بہت سارے جھگڑے ہوئے. چھوٹے بھائی نے یہ کہا دیکھو بھائی جان، جیسے آپ کو جنت کی ضرورت ہے نا، مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے. اتنے سالوں تک ماں کو آپ نے رکھا ہے، اب میں رکھنا چاہتا ہوں. اتنے مسئلے ہوئے، اتنا معاملہ آگے پہنچا کہ حل نہیں ہوا اور کورٹ میں یہ کیس چلا گیا. کورٹ میں کیس چلا گیا. ذرا دل کے کانوں سے سنیے کورٹ میں کیا کیس گیا. اس نے میرا پیسہ دبا لیا، اس نے میری زمین دبا لی، یہ وہ عورت کو لے کے بھاگ گیا، فلاں کر لیا. یہ کیس نہیں تھا میرے بھائیو. کیس یہ تھا کہ ماں کو یہ رکھے گا کہ میں رکھوں گا. کیس یہ تھا، انوکھا کیس. آج تو کیا بولتے ہیں، ایک ہفتہ تو رکھ، ایک ہفتہ تو رکھ. اب یہ کیس ہو رہا ہے، جج کے سامنے کیس پہنچ گیا. کٹہرے میں دونوں بھائی کھڑے ہیں، دونوں اپنی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں. چھوٹا بھائی بول رہا ہے جج صاحب مجھے بھی جنت کی ضرورت ہے، بڑی لمبی مدت سے بھائی جان نے رکھا ہوا، اب مجھے بھی ضرورت ہے. جج صاحب بھی حیران اور پریشان کہ بھائی ڈیسیزن اور ججمنٹ کس کے فیور میں دیا جائے، کیا فیصلہ کیا جائے. دونوں کے پاس دلیلیں ہیں. بڑے بھائی نے ایک دلیل کیا دی پتہ ہے؟ بڑے بھائی نے ایک دلیل یہ دی کہ جج صاحب اتنے سالوں میں میں نے ماں کی خدمت کی ہے، اتنے سالوں میں ایک شکایت، میری ایک شکایت کہ میں نے خدمت میں کوئی کمی رکھی ہو، ایسی کوئی ایک شکایت بتا دو، میں اب بھی چھوٹے بھائی کو اماں دے دیتا ہوں. میری ایک شکایت بتا. اور اچھا ایک تعجب کی بات یہ بھی ہے کہ اس 90 سال کی بوڑھی ماں کی کل ملکیت ایک چاندی کی انگوٹھی تھی. اس کے لیے کیس نہیں تھا کہ بڑھیا جائے گی، کب مرے باپ اور کب بٹے بیل. اس کا جھگڑا نہیں تھا کہ بڑھیا جائے گی تو پیسہ مجھے ملے گا، یہ مسئلہ بھی نہیں تھا. جج صاحب بھی پریشان. آخر میں جج صاحب نے یہ کہا دیکھو ڈیسیزن دینا میرے لیے، فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ایک کام کرو، ان کی اماں کو بلاؤ، ماں جس کے ساتھ رہنے کے لیے بولے گی نا ہم اس کو دے دیں. عدالت کے کمرے میں ویل چیئر پر وہ بوڑھی 90 سال کی ماں اندر آتی ہے، جج صاحب کے قریب آتی ہے. جج صاحب کہتے ہیں اماں جان آپ بتائیے کہ آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے کہ ان کے ساتھ رہنا ہے، آپ بتائیے. وہ 90 سال کی بوڑھی ماں آنکھوں سے آنسو کی برسات کے ساتھ یہ بولتی ہے کہ جج صاحب یہ والا بیٹا میری یہ والی آنکھ ہے، یہ والا بیٹا میری یہ والی آنکھ ہے، مجھے میری دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے. میں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ مجھے کون سے بیٹے کے ساتھ رہنا. جج آپ ہیں، میں تھوڑی ہوں، مجھے فیصلہ کرنا نہیں آتا ہے، مجھے تو میرے دونوں بیٹوں کی ضرورت ہے. یہ ہوتی ہے ماں، مجھے میرے دونوں بیٹوں کی ضرورت ہے. بہرحال فیصلہ تو دینا تھا. آخر میں جج صاحب نے فیصلہ چھوٹے بھائی کے حق میں دے دیا کہ دیکھیں، اور دلیل جج صاحب نے یہ دی کہ آپ نے اتنے سال رکھا ہے اور ٹھیک ہے آپ نے خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن اب آپ کی عمر 70 سال کی ہو گئی ہے، اب آپ کو خود کو خدمت کی ضرورت ہے. تو اس لیے عدالت فیصلہ یہ کرتی ہے کہ آج سے ماں چھوٹے بھائی کے ساتھ رہے گی. نیوز پیپر میں لکھا ہے وہ بڑا بھائی عدالت کے کمرے میں اتنا دہانے مار کے رویا اور بولنے لگا ہائے افسوس میرے بڑھاپے پر، اس بڑھاپے نے میری ماں کو مجھ سے چھین لیا. ماں باپ کا نافرمان 15ویں شعبان میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں تھا، لیکن یہ عاجز یہ بات اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ اکثر یہ باتیں ہمیں 15 شعبان کی رات میں سنائی جاتی ہیں. تو 15 شعبان کا کافی وقت تو نکل چکا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے ہم اس کو ریمائنڈ اور اس کی یاد دہانی کر لیں کہ اگر ہم اس گناہ میں ہیں تو اس سے باہر آ جائیں اور سچی توبہ کی فکر کریں. اس کے ساتھ ساتھ آج ان بچوں نے حفظ کیا ہے
ہم ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں، ان کے اساتذہ کرام کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب ایک اللہ کے ولی ہے، مدینہ منورہ میں آرام فرما ہے۔ ان کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ان کی قبر کو کھولا گیا تاکہ دوسرے مردے کو دفن کر سکے۔ 6 مہینے کے وقفے سے 3 مرتبہ قبر کو کھولا گیا، لیکن 1.5 سال کے بعد بھی ایک منظر یہ نظر آیا کہ نہ کفن میلا ہوا ہے نہ باڈی پوسیدہ ہوا ہے، بالکل تر و تازہ۔ تو کسی نے پوچھا ان کے لڑکے سے کہ آپ کے ابو جان کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ کمال نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ کوئی خاص عمل تو مجھے یاد نہیں، ایک بات ابو جان کی یہ یاد ہے کہ جس طرح عام مسلمان اپنا پاؤں قرآن شریف کے سامنے نہیں پھیلاتا ہے، ابو جی نے پوری زندگی کبھی بھی کسی حافظ قرآن کے سامنے بھی پاؤں نہیں پھیلایا، اس لیے کہ اس کے دل میں بھی اللہ کا کلام موجود ہے، اس لیے ابا نے کبھی اس کے سامنے پاؤں نہیں پھیلایا۔ اس کی یہ برکت ہے کہ نہ کفن میلا ہوا نہ باڈی بوسیدہ ہوا۔ اس کے برخلاف آج علماء کے خلاف، حفاظ کے خلاف ہم اپنی زبانیں کھولتے ہیں۔ ہم اپنی قبر کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ان کا عمل ان کے ساتھ۔ ایک اللہ کے بزرگ نے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ اگر کوئی عالم برا بھی ہے تو بھی وہ عالم ہے، تو بھی اس کا اکرام ہم پر لازم ہے۔ اگر اکرام نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہیں، اپنی قبر کیوں خراب کر رہے ہیں، اپنی عاقبت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، عالم با عمل کی مثال صحیح سالم قرآن شریف کی طرح ہے، جو پھٹا ہوا، اس کے کاغذ پھٹے ہوئے نہ ہو، اس کی طرح ہے۔ اور عالم بے عمل کی مثال اس قرآن شریف کی طرح جو بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کے کاغذ نکل گئے ہیں، کاغذ پھٹ جانے نکل جانے کے باوجود بھی وہ مستحق اعزاز اور اکرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن شریف ہے۔ دونوں، چاہے پھٹا ہوا ہو چاہے صحیح ہو۔ اسی طرح عالم اگر بے عمل بھی ہے تو بھی وہ مستحق اکرام ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم اور قرآن مجید کا اللہ کا کلام اس کے سینے میں موجود ہے۔ اسی لیے تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ جو علماء کا گستاخ ہوگا اس کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اس کا چہرہ جو ہے قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا۔ کتنی بڑی جرأت والی بات، کتنی بڑی بات۔ اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان پر ہم کنٹرول دیں۔ ہر کسی کے بارے میں آج کیا ہے کہ ٹانگ کھینچنے کا دور، کام کرنا نہیں ہے، کام کرنے والوں کے کام کو سراہنا نہیں ہے، بلکہ ٹانگ کھینچ کر جو ہے اس کام میں روڑے اٹکانا ہے۔ اگر ہم دین کے کام میں ایسا کریں گے تو دین کے کام میں رکاوٹ کا ہم ذریعہ بنیں گے۔ یہ جو حفاظ بچے آئے تھے، ماشاءاللہ، کہاں ہیں وہ بچے؟ تو چلے بھی گئے، دلہے میاں چلے گئے اور مجلس ابھی چل ہی رہی۔ نہیں آپ دلہے ہیں، ادھر آئیے، دلہا تو اسٹیج پر ہوگا۔ دونوں دلہے میاں اوپر آئیے۔ یہ دونوں ماشاءاللہ دیکھیے شیروانی پہنے ہوئے، تو کافی دیر سے آپ بات سن رہے ہیں، تھوڑا تازگی بھی ضروری ہے۔ ایک لطیفہ سنیے۔ یہ مدرسے کے ذمہ داران جو ہیں آپ کو فریش کرنے کے لیے چائے پلا رہے تھے، ہم آپ کو ایک لطیفہ سنا۔ آئیے دلہے میں دیکھیے، دونوں نے شیروانی پہنے۔ یہ ایک بات یہ عرض کروں، شادی کے موقع پر جتنا، یہ حقیقت بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، شادی کے دن دلہے کا جتنا اعزاز اور اکرام ہونا چاہیے نا، ایسی مجلس میں ان کا اکرام اس دلہے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کتنا اکرام ہوا، آپ لوگوں کی طرف سے کتنے کور آئے وہ ہم نے دیکھا۔ دلہے میاں کو کور دیتے کیوں؟ ولیمے کا بل دینا ہے، چلو وہ دیکھ لگی ہے، اس کے بل کی نیت سے ہی دے دو کم سے کم، ہے نا؟ ارادے کرو کچھ نہ کچھ۔
ان کا اکرام بہت ضروری ہے. یہ شیروانی آپ کی ہے؟ ہاں اچھا. تو لطیفہ سنیے. ایک غریب آدمی کی شادی تھی. اس کا ایک امیر دوست تھا. تو اس کے پاس شیروانی نہیں تھی، غریب تھا بیچارہ. تو اس نے امیر دوست کو پوچھا کہ میری شادی ہے تو کیا مجھے شیروانی عاریتن یعنی پہننے کے لیے ملے گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، تو میرا دوست ہے، ضرور ملے گی. اچھا پہلے اس لطیفے کا سبق سن لو، پھر اس لطیفے کو آگے چلائیں. آج ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ میں میرا نام اگر مدرسہ محمدیہ میں نے کچھ دیا ہے تو دیکھو مولانا میرا اعلان کرنا ہے، میں نے 8,000 دیے، 50,000 دیے. بھائی اعلان صرف اس نیت سے ہو کہ اور لوگوں کو ترغیب ہو جائے. دل کا حال اللہ جانتا ہے. اگر میں اس نیت سے اعلان کروا رہا ہوں کہ میں اعلان کریں گے مولانا تو اور انشاءاللہ برکتیں ہوں گی، رحمتیں آئے گی، اور لوگوں کے دل جو ہے ادھر متوجہ ہوں گے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر نام کا اعلان اس لیے ہو رہا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، سب کو پتا چل جائے کہ میں بڑا سیٹ صاحب ہوں، بڑا حاجی صاحب ہوں، تو سب چوپٹ بیکار. ایک حاجی صاحب نے بولے نا، یہ حاجی صاحب ہی بہت بڑی مصیبت ہے. حاجی صاحب کہاں سے لائے؟ بھائی حاجی صاحب تو نمازی صاحب بھی ہے، زکاتی صاحب بھی ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ان کا نام حاجی، نمازی، رمضانی، زکاتی، حافظ عبدالرزاق، اتنا بڑا نام کر دو. آج القاب لگا، دیکھو ہمارے نام کے پیچھے بھی لوگ لگا دیتے ہیں، ادھر 1 کلومیٹر، ادھر 1 کلومیٹر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بات ختم. اور آج تو القاب کی بھرمار ہے. بقیت السلف، اب پتہ نہیں، خود اس بندے کو پتہ نہیں کہ میں اس لقب کا حامل ہوں، اور ان کو سامنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا کشف و الہام عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ القاب کی بھرمار ہو جاتے ہیں. تو بہرحال حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کل قیامت میں نہیں ڈالیں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، ان کو دردناک عذاب دیں گے. اس میں ایک بندہ ہوتا ہے احسان کر کے احسان جتانے والا. ارے مولانا میرا نام لکھو، میں نے 50,000 دیے تھے. ارے دیے تھے تو تیری قبر کے لیے دیے تھے، اس میں نام کیا لکھوانے کا؟ نہیں مولانا میں نے دیے تھے، میرا نام لکھو. اور یاد دلاتا، یہ احسان کر کے احسان جتانا. قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت ذکر فرمایا. تو احسان کر کے احسان جتانا بہت بڑا گناہ ہے. یہ لطیفے کا پیغام یہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ شیروانی ان کی ہے. تو وہ غریب جو بچہ تھا نا، دیکھو ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کا اکرام یہ ہے اکرام. اللہ آپ کے مال میں خوب برکت دے بھائی جان، جزاک اللہ. فری میں مسافہ بھی ہوگا. تو اب تھوڑا یہ سلسلہ جو نا بات کے دوران وقفہ دیا جائے گا انشاءاللہ، یہاں مولانا کے پاس جمع کرا دیں. تو دھیان سے بات سنی. اب وہ غریب تھا، اس کے پاس شیروانی نہیں تھی. تو اس نے امیر دوست نے کہا کہ ہاں ضرور دوں گا. اب شادی کے دن شیروانی اس کو دے دی. اب وہ اس کا دوست تھا، تو دوست تو شادی میں دلہے کے بازو میں رہتا ہے. جب اس کو دینے کے لیے اس کے پاس شیروانی تھی تو اس کے پاس کتنی ساری ہوگی، تو وہ بھی ٹپ ٹاپ شیروانی پہن کر آیا. اب پورا مجمع پریشان ہے. یہ 2 لوگ بیٹھے ہوئے، تو مجمع آ کے پوچھتا ہے کہ تم لوگ دونوں میں دلہا کون ہے؟ کیا پوچھتا ہے؟ شیروانی دونوں نے ایک جیسی پہنی ہوئے، شاندار جاندار. تو مجمع آ کے پوچھتا ہے تم لوگ دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو وہ امیر بولتا ہے دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری ہے. تو وہ دلہا بیچارہ غریب، تیرے کو پوچھا شیروانی کے بارے میں؟ یعنی جس کی طبیعت میں احسان جتانا ہوتا ہے نا، وہ گھوم گھما کر احسان جتا ہی دیتا ہے. جیسے وہ حاجی صاحب کے یہاں ایک مہمان آئے، پہلے تو حاجی صاحب ہی ایک مصیبت ہے، حاجی صاحب بولنا، نفس حاجی صاحب نے ابھی جیسے بتایا. تو مہمان آئے تو اپنے بچے کو بولتے دیکھو وہ میرا جو 7واں حج کا کین ہے نا، اس میں سے ان کو زمزم پلاؤ. 7واں حج بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جملہ بول کے 7 حج کی عبادت چوپٹ. تو یہ کیا بول رہا ہے؟ دلہا یہ ہے، شیروانی میری ہے. بھائی تیرے کو دلہا پوچھا ہے، شیروانی پوچھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے لوگ آئے.
کہ تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ تو بولتا ہے کہ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی میری نہیں ہے۔ پھر شیروانی بولا، شیروانی کا پوچھا تجھے؟ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا ہے، تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ دلہا تو یہ ہے لیکن شیروانی نہ اس کی ہے نہ میری ہے۔ پھر شیروانی بولتا، یعنی طبیعت میں احسان جتانے کا مادہ ہے، تو کبھی آپ نام لکھ لو کبھی آپ نام لکھ لو، لیکن نام ضرور لکھ لو۔ پھر چوتھا ہے، تم دونوں میں دلہا کون ہے؟ دلہا تو یہ ہے لیکن اب شیروانی کے بارے میں چپ، اب شیروانی کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن پھر بھی بول دیا۔ تو جس کی طبیعت میں یہ لطیفہ اس پر ہے کہ جس کی طبیعت میں احسان جتانا ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے۔ ایک اور لطیفہ سناؤں، پھر 10 منٹ میں اپنی بات انشاءاللہ 10 بجے سے پہلے مکمل کرنی ہے۔ دوسرا لطیفہ اس بات پر ہے کہ ہم کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں کہ اس کو تو کیا آتا ہوگا، یہ تو کسان آدمی ہے۔ ایک مرتبہ ٹرین میں 2 لوگ سفر کر رہے تھے، ایک کسان تھا اور ایک بڑا ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا پروفیسر قسم کا آدمی تھا۔ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ٹائم پاس کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم لوگ کوئز کھیلتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو سوال کریں، اور طے یہ ہوا کہ جس کو جواب نہیں آوے نا وہ 100 روپیہ دینا ہے، جواب نہیں آوے تو 100 روپیہ دینا ہے۔ اب جو پروفیسر آدمی تھا وہ دیکھا کہ یہ تو کسان آدمی، اس کو کیا آئے گا بیچارہ، تو کسان بھی کسان تھا، دیسی گھی کھایا ہوا تھا، اصلی مال کھیت کا کھایا ہوا تھا۔ اس نے بولا، سر آپ تو بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، آپ کو نہیں آئے گا تو آپ مجھے 100 روپے دینا، مجھے نہیں آئے گا نا تو میں آپ کو 50 روپے دوں گا۔ تو پروفیسر زعم فاسد میں تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، دے دوں گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسان کو کیا آئے گا، میں بڑے بڑے سائنس کے اور ایران قرآن کے سوال کروں گا، چٹکی میں اس کو ہرا دوں گا۔ بولے ڈن، ٹھیک ہے پکی بات۔ تو اب کسان نے بولا، بھائی دیکھو پہلا سوال میں کروں گا، پہلا سوال میں کروں گا۔ اب کسان کا پہلا سوال سنو۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ ایک پرندہ ایسا ہے جو زمین پر چلتا ہے نا تو اس کے 2 پاؤں ہوتے ہیں، اور جب اڑتا ہے تو اس کے 3 پاؤں ہو جاتے ہیں۔ بتاؤ کون سا ایسا پرندہ ہے؟ اس نے اپنا پورا ایجوکیشن کا بھنڈار نکال کے رکھ دیا، اس کا جواب ہی نہیں۔ تو کسان نے بولا، لا 100 روپے، لے 100 روپے۔ اب اس نے اس کو پوچھا، کسان کو کس نے، ایجوکیٹڈ آدمی نے، پڑھے لکھے آدمی نے، کہ چلو تم اس کا جواب بتاؤ۔ بولے مجھے بھی نہیں آتا ہے، لے 50 روپے۔ اس کو بولتے ہیں بمبے کی لینگویج میں ایڑا بن کے پیڑا کھلا۔ وہ اس کو سمجھ رہا تھا کسان ہے، یہ کیا کر پائے گا، اس نے اس کو 50 روپے کا چونا لگا دیا۔ بہرحال اب فریش ہو گئے۔ اب آخری 10 منٹ کی اور بات سن لیجئے۔ ضرورت ہے آج کے اس دور میں کہ ہم اپنی زندگی میں شریعت و سنت کو لائیں۔ آج ہی جو فیصلہ آیا ہے ہم سب کو پتا ہے، اس فیصلے میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ دلیل میں یہ بات بھی کہی گئی کہ حجاب اگر ضروری ہوتا، اگرچہ وہ دلیل بیکار ہے لیکن اس دلیل میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ اگر حجاب اسلام میں ضروری ہوتا تو امت کی اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد 90% سے زیادہ عورتیں پردہ کیوں نہیں کرتی؟ اگر ہم اس بات کو درد دل کے ساتھ سوچیں تو یہ مسئلہ صرف پردے کا نہیں، صرف حجاب کا نہیں، یہ میری نماز کا بھی ہے۔ ان کی یہ دلیل پیغام دے رہی ہے کہ مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو، تمہارے اندر سنت کا جذبہ، شریعت کا جذبہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ آج ضرورت ہے ہم اپنے بچوں میں وہ ایمان کا بیج بوئیں۔ آج باطل طاقتوں کا پورا نشانہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے پر لگا ہوا ہے۔ تو یہ مدرسہ، ہمارا جو بھی مدرسہ ہو، یہ مدرسہ، وہ مکتب، جتنے مدارس و مکاتب اور دین کی محنت ہے، کامیاب محنت وہ محنت ہے جو یعقوب علیہ السلام والی فکر، ما تعبدون من بعدی، یہ فکر جس نے اپنے نسلوں میں پیدا کر دیا، وہ کامیاب مدرسہ ہے، وہ دین کی کامیاب محنت ہے۔ تو دعائیں یاد کرا دینا، سب دوسری چیزیں یاد کرا دینا
بہت مبارک ہے، اچھی تقریر یاد کرا دینا بہت مبارک ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ ہماری ان نسلوں کو اور آنے والی نسلوں کو ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اپنے ایمان پر جمو گے یا نہیں؟ ایمان پر استقامت کی فکر اس زمانے کی سب سے بڑی اہل ایمان کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب ارادہ کریں، اپنی زندگیوں میں ہم دین کو لائیں گے، شریعت کو لائیں گے، سنت کو لائیں گے، اپنے چہروں پر سنت کو لائیں گے۔ بچپن سے 55 گزر گیا، اب بھی بوڑھے میاں کو ہینڈسم بننا ہے اور اب بھی داڑیاں کٹا رہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صورت بتائیں گے؟ میرا نوجوان یہ کیوں سمجھتا ہے کہ داڑھی کٹا دوں گا تو ہینڈسم لگوں گا؟ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اس دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ شاعر کہتا ہے، حسن یوسف کو دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، یہاں تو چاند خود کٹ گیا انگلیوں کو دیکھ کر۔ میرے سرکار کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ آئیے میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں، انگلی کے اشارے سے نہیں، بس چاند کے 2 ٹکڑے یہ ایک مستقل معجزہ ہے۔ اس کے اندر کتنے معجزے ہیں؟ ایک معجزہ 2 ٹکڑے ہو گئے، دوسرا معجزہ جب کوئی چیز 2 ٹکڑے ہو جاتی ہے تو وہ زمین پر گر جاتی ہے، وہ دونوں ٹکڑے نہیں گرے۔ دوسرا معجزہ جب، تیسرا معجزہ یہ کہ وہ دونوں ٹکڑے آسمان سے اتنا نیچے آ گئے کہ اس وقت کے انسانوں نے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ اپنی سگی آنکھوں سے دیکھ لیا، دونوں ٹکڑے واپس اوپر چلے گئے، یہ چوتھا معجزہ، اور جا کر واپس مل گئے، یہ 5واں معجزہ۔ سرکار کی شان بہت بلند ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ارادے کریں، ہم اپنے چہرے کو سنت سے سجائیں، تاکہ کل قیامت میں ہم رب کریم کو کہہ سکیں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں تو صورت لے کے آیا۔ افسوس ہے مسلمان پر، اپنی صورت کو بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرح بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور پھر ایک مرتبہ حضرت مولانا تجمل صاحب اور مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کی خدمت میں بہت بہت مبارکبادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو خوب قبول فرمائے، دن دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ آپ بچوں نے بھی اور تمام حضرات نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور ہمارے اس مدرسے کو اور ہماری اس بستی کو اور یہاں دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہیں تمام محنتوں کو خوب قبول فرمائے۔ بس پیغام یہی ہے، آخری پیغام یہی ہے کہ دین کی خدمت کرنے والوں کی قدر کرو، چاہے وہ مدرسے کی خدمت ہو، دعوت کی خدمت ہو، ہر دین کی خدمت کرنے والے کا اکرام کرو، ٹانگ مت گھسیٹو۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو ٹانگ مت گھسیٹو کہ کسی طرح وہ کام سے رک گیا تو اس کے گناہ میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے، اس سے زیادہ ہم گنہگار بن جائیں گے۔ تو دین کی خدمت میں ایک دوسرے کے معاون بنو اور مدرسے کا خوب تعاون کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، اور جن لوگوں کو ان بچوں کا مزید اکرام کرنا ہو، بہت گنجائش ہے، آپ کے پاس پوری رات باقی ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ ماشاءاللہ حضرت مفتی صاحب بہت ہی ایمان افروز اور درد بھرا بیان سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ آخر میں ہم مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنے دور سے سفر کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے مدرسے کے سامنے اجلاس میں تشریف فرما ہوئے۔ اسی طرح مقامی تمام علماء کرام جو ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس اجلاس میں تشریف فرما ہوئے، اسی طرح اطراف و اکناف دیہات سے بہت سارے احباب تشریف لائے ہیں، کوسڑی، وسا، اسے گاؤں، بھوگاؤں، چارٹھانہ، بوری، ان تمام دیہات کے آنے والے حضرات کا بھی ہم انتہائی دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ مدرسے کے سامنے اجلاس میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت مفتی صاحب چونکہ واپسی کا ٹکٹ بنا ہوا ہے اور 10 بجے انہیں یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد مفتی صاحب سے ملاقات کی بھیڑ نہ لگائیں۔
مفتی صاحب کو جانے کے لیے راستہ دیں، کیونکہ مفتی صاحب کی ٹرین بربنی سے 11 بجے ہے۔ اگر ملاقات کا سلسلہ دراز ہوگا تو مفتی صاحب کی ٹرین چھوٹ جائے گی، اور مزید مفتی صاحب کو ہماری وجہ سے صحبت برداشت کرنا پڑے گی۔ معذرت کے ساتھ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ دستی اور گل جو پیش کرتے ہیں، گل تو کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی منٹوں میں گل ہو جاتا ہے، تو اس لیے گل کی رقم دے دیں تو وہ کچھ کام بھی آئے۔ اتنے بڑے بڑے گل دے رہے ہیں جو گندگی اور یہاں کچرا ہی ہو رہا ہے، تو یہ گل کا جو ہے رواج ختم کرنا تو بہتر ہے، رقم کام میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، وہ شادی کے کارڈ دیتے ہیں 50 روپے اور 500 روپے اور 1000 روپے کے کارڈ دیتے ہیں۔ اتنا لمبا کارڈ دے کے کیا فائدہ، اس سے اچھا کچھ ہدیہ ہی دے دیں۔ یہ یعنی ہماری قوم کی بربادی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ ہم اپنا جان، اپنا وقت اور اپنا مال صحیح جگہ نہیں لگاتے۔ مال اس جگہ لگاؤ جو فائدہ دے۔ اب یہ کل ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اکرام ہو گیا، لیکن وہ 1000 روپے کا اکرام کتنی دیر کام میں آئے؟ ٹھیک ہے نا؟ معذرت۔ دعا سے پہلے ہماری یہ مجلس درود شریف کی مجلس ہو جائے، اس لیے یہ عاجز آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الف سے لے کر یہاں تک القاب سنائے گا۔ آپ سب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیں تاکہ ہماری یہ مجلس درود شریف کی بھی مجلس ہو، پھر ہم دعا کریں گے۔ الف نے کہا احمد آ گئے، امی آ گئے، اولا آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ با نے کہا بشیر آ گئے، تا نے کہا تنویر آ گئے، ثا نے کہا ثاقب آ گئے، جیم نے کہا جمیل آ گئے، جواد آ گئے، حا نے کہا حکیم آ گئے، حافظ آ گئے، حجازی آ گئے، خا نے کہا خاتم النبیین آ گئے، دال نے کہا داعین الی اللہ بإذنہ آ گئے، دال نے کہا ذکی آ گئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گئے، زا نے کہا زائر آ گئے، سین نے کہا سید آ گئے، سراج آ گئے، شین نے کہا شفیع آ گئے، شہید آ گئے، صاد نے کہا صفی اللہ آ گئے، غاد نے کہا ضامن آ گئے، طا نے کہا طیب آ گئے، طاہر آ گئے، طاہا آ گئے، زا نے کہا ظاہر آ گئے، عین نے کہا عبداللہ آ گئے، عزیز آ گئے، عادل آ گئے، غین نے کہا غیور آ گئے، فا نے کہا فائق آ گئے، قاف نے کہا قاری آ گئے، قاسم آ گئے، کاف نے کہا کافل آ گئے، لام نے کہا لائق آ گئے، میم نے بہت جھوم کر کہا محمد آ گئے، محمود آ گئے، مزمل آ گئے، نون نے کہا نذیر آ گئے، واو نے کہا وکیل آ گئے، ہا نے کہا ہاشمی آ گئے، حمزہ نے کہا آخری آ گئے، رہ گئی تھی یا، بولی یاسین آ گئے، یتیم آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ سبحان ربي العلي العلى الوهاب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما قصوروں کو درگزر فرما ہم سب کے حال پر رحم فرما ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما عالم اسلام کے حال پر رحم فرما ہمارے ملک میں امن چین سکون اور عافیت نصیب فرما شریعت سنت کے ساتھ جینے مرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما ہمارے ملک میں امن و انصاف قائم فرما عالم اسلام میں امن و انصاف قائم فرما آنے والے مبارک ایام اور مبارک مہینوں کی قدردانی نصیب فرما ناقدری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اس مدرسے کو خوب برکت رحمت عافیت عنایت نازل فرما حفظ کرنے والے بچوں کے سینوں کو الفاظ قرآنیہ کے ساتھ معانی قرآنیہ کے لیے قبول فرما یا اللہ یہاں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں جتنے اساتذہ کرام پڑھا رہے ہیں سب کو قبول فرما حاضرین مجلس کو قبول فرما سب کی جائز مرادیں پوری فرما سب کی جائز حاجتیں پوری فرما اس بستی کو قبول فرما پورے شہر کو قبول فرما امن چین سکون نصیب فرما عزت کے بعد کی ذلت سے بچا ہدایت کے بعد کی گمراہی سے بچا ایمان کے بعد کے کفر و شرک سے بچا یا اللہ کاروبار میں برکت عطا فرما
فرما، عافیت والی، وسعت والی، رحمت والی، برکت والی، اپنی رضا والی حلال روزی عطا فرما، حرام لقمے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کی جتنی ضروریات ہیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ یہ علماء کرام کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرما، یا اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرما۔ یا اللہ مانگنا نہیں آتا ہے، بن مانگے عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی نصیب فرما۔ جب سے دنیا بنی ہے جتنی دعائیں مانگی گئی، مانگی جا رہی ہیں، قیامت تک مانگی جاتی رہے گی، ان سب دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.